یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانوں سے شکست آراد و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے آقا و داتا، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے بے کس پناہ میں ایک بار جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں العما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، العما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، اور ورفعنا لک ذکرک، کہا کہ سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ اور آگے فرماتے ہیں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اور فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو۔ اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ایسی ذات ہے جو حسینی بھی ہے اور حسنی بھی ہے۔ آپ اپنی والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی ہے اور اپنے والد ماجد کی طرف سے حسنی ہے، اسی لیے آپ کا سلسلہ نسب امام حسن سے اس طرح جا کے ملتا ہے کہ آپ کا نام عبد القادر، آپ کے والد کا نام ابو صالح، ان کے والد کا نام ابو عبداللہ، ان کے والد کا نام یحییٰ زاہد، ان کے والد کا نام محمد، ان کے والد کا نام داؤد، ان کے والد کا نام موسیٰ، ان کے والد کا نام عبداللہ، ان کے والد کا نام موسیٰ الجون، ان کے والد کا نام عبداللہ مجلہ، ان کے والد کا نام حسن مصلح، ان کے والد کا نام امام حسن، اور ان کے والد کا نام حضرت علی شیر خدا مشکل کشا، اور ان کی بیوی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا، اور ان کے والد کا نام محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تو گئے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو،
اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. اور آگے فرماتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. سگ کے مطلب کتے کے ہوتے ہیں فارسی میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور آگے فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہے، کس نشانی کے؟ اسی پٹے کی نشانی کے، اسی ڈورے کی نشانی کے. کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کتے دو طرح کے ہوا کرتے ہیں. ایک کتا وہ ہوتا ہے جس کے گلے میں کسی کا پٹا نہیں ہوتا، جو کسی مالک سے وابستہ نہیں ہوتا. جب وہ کسی کے دروازے پر جاتا ہے تو کبھی کھانا کھاتا ہے تو کبھی ڈنڈے کھاتا ہے. لیکن اسی کی برادری کا، اسی کی نسل کا ایک کتا اور ہوتا ہے جس کے گلے میں کسی کا پٹا ہوتا ہے، کسی مالک کا پٹا ہوتا ہے. اور جب وہ کسی کے در پہ جاتا ہے، کسی کے دروازے پہ جاتا ہے تو وہ مارا نہیں جاتا، صرف اس لیے کہ وہ جانتے ہیں یہ کتا کاٹے یا نہ کاٹے، یہ کتا بھوکے یا نہ بھوکے، لیکن اس کا مالک ضرور ڈانٹے گا. اے مسلمانوں، بس اسی طرح کل میدان محشر میں بھی انسان دو طرح کے ہوں گے. ایک وہ ہوگا جس کے گلے میں کسی کا پٹا نہیں ہوگا، فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے. لیکن دوسرا وہ ہوگا جس کے گلے میں کسی کا پٹا ہوگا. اب چاہے وہ رضوی دکان کا پٹا ہو، یا اشرفی دکان کا پٹا ہو، یا چشتی دکان کا پٹا ہو، یا نقشبندی دکان کا پٹا ہو، لیکن اس کی کمپنی قادری ہوگی، وہ کمپنی قادری کا پٹا ہوگا. اور جب فرشتے اسے دیکھیں گے تو کہیں گے ارے ہم اسے چھو نہیں سکتے، یہ غوث اعظم کا دیوانہ ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور اس نشانی کے جو سگ ہے، بات ابھی آ رہی ہے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور فرماتے ہیں تو پہ محشر کی وہ جاسوس قیامت ہے، مگر مطمئن ہوں کہ میرے سر پہ ہے پٹا تیرا. سبحان اللہ. بہت خوب بھائی. اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غور کا مقام ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ چرچا صرف اعلیٰ حضرت کے زمانے میں نہیں ہوا. غوث اعظم کا یہ چرچا صرف حضور مجدد الفسانی کے زمانے میں نہیں ہوا، بلکہ غوث اعظم کا چرچا روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، حضور سفر معراج میں ہوا، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہوا. آپ غور فرمائیں، ایک روز تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد نماز حجرہ فاطمہ میں داخل ہوتے ہیں. ایک طرف امام حسین ہے، ایک طرف امام حسن ہے. ظاہر سی بات ہے ہمارے گھر کا یہی ماحول ہے کہ لوگ چھوٹے بچے سے زیادہ پیار کیا کرتے ہیں، ان سے زیادہ محبت کیا کرتے ہیں. بس اسی طرح تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی امام حسین سے محبت فرمایا کرتے تھے، ان سے زیادہ دل لگی فرمایا کرتے تھے، انہیں زیادہ کھلایا کرتے تھے. لیکن اس روز حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسن کو کھلاتے ہیں، انہیں اپنے باغوں میں کھلا رہے ہیں، ان سے دل لگی فرما رہے ہیں. اور سب حیران ہیں. امام حسین ٹکٹکی باندھے چہرہ والضحیٰ کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا بات ہے، نانا آج مجھے کھلانے کے بجائے میرے بھائی کو کھلا رہے ہیں. حضرت فاطمہ کچھ دیر بعد عرض کرتی ہیں کہ اے ابا جان، ماجرا کیا ہے؟ آج آپ امام حسن کو کیوں کھلا رہے ہیں؟ آج آپ میرے بیٹے حسن کو کیوں کھلا رہے ہیں؟ ابا جان وجہ بتا دیجئے. آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ، بات کچھ اور نہیں، بات یہی ہے کہ آج میرے پاس حضرت جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے کہا ہے یا رسول اللہ، آپ کے نواسے امام حسن کی نسل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا، ایک ایسا مرد مجاہد پیدا ہوگا، ایک ایسا ولی پیدا ہوگا، ایک ایسا محقق دین پیدا ہوگا جو آپ کے دین کو زندہ کرے گا، جو پرچم اسلام کو ابھارے گا، اوپر لے آئے گا. بس یہی وجہ ہے کہ میں امام
میں اس حسن کو کھلا رہا ہوں. اسی لیے اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں, تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو, اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. اے آقا یا رسول اللہ. اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, غور کریں, اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں میں جو مقام حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا, اور ولیوں میں وہی مقام اللہ تبارک و تعالی نے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو عطا فرمایا. غور فرمائیں آپ, دیکھیے مقام وہی ہے, بس وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے سلطان ہیں اور یہ ولیوں کے سلطان ہیں. اور حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں تھا تو انبیاء آ کر میری والدہ کو بشارت دیتے تھے کہ اے آمینہ تیرے گھر پہ نبیوں کا سلطان آنے والا ہے. اور لیکن جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنی ماں کے شکم اطہر میں آئے, اس وقت تاجدار مدینہ خود تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے فاطمہ ام الخیر, تو ایک ایسے بچے کی ماں بننے والی ہے جو ولیوں کا سلطان ہے, جو ولیوں کا بادشاہ ہے. اور آقا فرماتے ہیں جب میں اپنی ماں کی شکم میں 4 مہینے کا حمل کی شکل میں موجود تھا, اس وقت لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا. سوچئے یہ نانا کا مقام ہے. آئیے نواسے کا جائزہ لیتے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ میں ایک روز معمول سے ہٹ کر بڑی تیزی کے ساتھ نماز ادا کر رہی تھی کہ میرے شکم سے آواز آتی ہے, امی جان اللہ کی عبادت ذرا اطمینان سے کرو. غور فرمائے, حضرت فاطمہ ام الخیر ادھر ادھر دیکھتی ہیں. جب وہ امی کا لفظ سنتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے. کہتی ہے ابھی مجھے امی کہنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. آپ ادھر ادھر دیکھتی ہیں, کوئی نظر نہیں آتا. ظاہر سی بات ہے امی کہنے والا زمین سے تھوڑی نہ ابلتا ہے, امی کہنے والا آسمان سے تھوڑی نہ برستا ہے. ارے امی کہنے والا 2 سال تک دودھ پیتا ہے, تب کہیں جا کر لقمت کے ساتھ امی کا لفظ ادا کرتا ہے. لیکن غوث اعظم آپ کی شان پر قربان کہ اللہ اکبر, آپ کی والدہ فرماتی ہے جب میں نے اپنے شکم پر نظر دوڑائی تو وہاں سے آواز آ رہی تھی کہ اے امی اللہ کی عبادت ذرا اطمینان سے کرو. ارے مسلمانوں, غوث اعظم کی یہ شان ہے, دنیا حیران ہے, تو سوچو آقا کا کیا مقام ہے. سبحان اللہ. اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اتنا ہی نہیں بلکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ایسی شان ہے جسے اگر بیان کیا جائے, ان کی اتنی کرامتیں موجود ہیں, ان کے اتنے واقعات موجود ہیں کہ جسے ہم سمیٹے یا بیان کریں تو بیان نہیں کر سکیں گے. یقیناً ہم بیان نہیں کر سکیں گے, ان کی اتنی کرامتیں ہیں. لیکن آئیے اگر ان کی شان کو سمجھنا ہے تو ان کے غلاموں میں کسی کا جائزہ لیا جائے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب انسان غلام کو دیکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ غلام کا جب یہ مقام ہے تو آقا کا کیا مقام ہوگا. آئیے کسی غلام کا جائزہ لیتے ہیں. اب جب بات غلام کی آتی ہے تو فتح پور کی سرزمین والوں کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اسی سرزمین کے اوپر اللہ کا ایک ایسا ولی موجود ہے, اللہ کا ایک ایسا بندہ موجود ہے, غوث کا ایک ایسا غلام موجود ہے جسے ہم اور آپ صوفی علیم اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتے ہیں. کون علیم اللہ؟ ارے وہ علیم اللہ جس کے آزا سے اللہ اللہ کی صدا آتی تھی. ارے کون علیم اللہ؟ ارے وہ علیم اللہ جس کے ولی ہونے کی گواہی حضور حافظ ملت دیتے ہیں, وہ علیم اللہ. ارے کون علیم اللہ؟ ارے وہ علیم اللہ جس کے حکم سے کنویں میں اگر تلوار ڈال دی جائے, اگر ہتھیار ڈال دیے جائے اور وہ کنواں 3 دن تک تلاشا جائے پھر بھی ایک خنجر نہ ملے, وہ علیم اللہ. ارے کون علیم اللہ؟ ارے وہی علیم اللہ جن کے جناب
جنازے میں حضور حافظ ملت نے آنے کی خواہش کی، وہی علیم اللہ، آئیے اسی علیم اللہ کا جائزہ لیتے ہیں، اسی اللہ کے ولی کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ کی شان میں کچھ پیش کروں، اس سے پہلے آپ درود شریف کا نظارہ پیش کر لیجیے۔ صلو علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ حضور صوفی علیم اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ایسی ذات ہے، آپ مناظر بھی تھے، آپ ایک بہترین عالم بھی، اور ایک ساتھ ہی ساتھ آپ مفتی بھی تھے، اور اتنا ہی نہیں آپ ایک باعمل پیر تھے۔ پیر ہونے کے سبب ظاہر سی بات ہے، جو پیر ہوتا ہے اس کے مریدین ہوتے ہیں نا۔ آپ آزاد خاموش نہ بیٹھیے، اگر آپ خاموش بیٹھیں گے تو میں تھک جاؤں گا۔ آپ کچھ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے رہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ ظاہر سی بات ہے، جو پیر ہوتا ہے اس کے مریدین ہوتے ہیں، لیکن اب پہلے کے اور اب کے مریدین میں فرق ہے، وہی میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گا، اور یہاں غلام سے آقا کی شان بتانا چاہوں گا۔ حضور صوفی علیم اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک ایسے مرید تھے، ان سے ایک شخص مرید ہوئے جو گھوسی کے رہنے والے تھے، جن کا نام مصطفیٰ پٹاسی تھا۔ وہ گھوسی کی سرزمین پہ رہنے والے تھے، اور جب وہ یہاں آیا کرتے اور جب گھر سے نکلا کرتے تو وہ ننگے پیر نکلا کرتے، اور حضور کی بارگاہ تک وہ ننگے پیر آیا کرتے تھے۔ ان کی محبت میں آپ اسی بات سے جائزہ لگا سکتے ہیں کہ آج کے مریدین کا حال کیا ہے۔ اب یہاں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا چلوں۔ مصطفیٰ پٹاسی حضور کی بارگاہ میں ہمیشہ ننگے پیر آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، موسم خراب تھا، ہر طرف آندھی چل رہی تھی، ایسے عالم میں ملنے کے لیے وہ آتے ہیں۔ جب راستے میں ایک مقام پڑتا ہے جس کا نام ہے پیارے پور، وہاں پر ایک ندی گزری ہے۔ پہلے کے لوگ جانتے ہوں گے کہ یہاں پر پل نہیں تھا، لوگ جب اسے پار کیا کرتے، گوسیا کہیں سے آیا کرتے، اور جب فتح پور میں داخل کرتے تو اس ندی کو پار کیا کرتے تھے، اپنی تہبند کو باندھ لیتے اور چل کے اس ندی کو پار کیا کرتے۔ اسی طرح مصطفیٰ پٹاسی بھی ندی کو پار کیا کرتے تھے، لیکن اس روز کی بات کچھ اور تھی۔ جب آپ درمیانے ندی پہنچے، مصطفیٰ پٹاسی جب ندی کے درمیان پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ طوفان برپا ہو گیا ہے، ندی میں پانی موجیں مار رہا ہے۔ ایسے عالم میں کیا کرتے؟ تو وہ کہتے ہیں حضور کیا میں ڈوب جاؤں گا؟ حضور صوفی علیم اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف نسبت کہہ کے وہ کہتے ہیں حضور کیا میں ڈوب جاؤں گا؟ بس اتنا کہنا تھا۔ اے فتح پور کی سرزمین والوں، حضور صوفی علیم اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے اپنی حیثیت کو سمجھو، اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ اے فتح پور کی سرزمین والوں، دیکھیے تمہارے پاس اللہ کا ایسا ولی موجود ہے، صرف ان کا اتنا کہنا تھا کیا میں ڈوب جاؤں گا؟ اللہ اللہ پانی تھم جاتا ہے، مصطفیٰ پٹاسی ندی پار کرتے ہیں، حضور صوفی علیم اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، بڑے بھینگے ہوئے ہیں، ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ حضور مسکراتے ہیں، کہتے ہیں مصطفیٰ، وہ کہتے ہیں جی حضرت، آگے فرماتے ہیں اے مصطفیٰ پانی گہرا تھا کیا؟ صرف اتنا کہتے ہیں۔ اب سوچئے وہ حضور صوفی علیم اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ فتح پور کی سرزمین پر موجود ہے، اور مصطفیٰ پٹاسی کہاں پر ہے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ پیارے پور کی ندی بھی پار کر رکھے گئے، لیکن یہاں پر ان کے پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور صوفی علیم اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ جب ولیوں کا یہ مقام ہے تو سوچو نبیوں کے آقا کا کیا عالم ہوگا۔ اے آقا کریم صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، یہ مصطفیٰ پٹاسی اور حضور علیم اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درمیان کا واقعہ ہے۔ لیکن آئیے اب غوث اعظم کی بھی شان دیکھ لیجئے کہ جب غلام کا یہ عالم ہے، یہاں پر رہتے رہتے نہ جانے کتنے کلومیٹر دور کی بات کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اب آئیے غوث اعظم کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ اپنے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، طلبہ اکرام پڑھ رہے ہیں، دوران تدریس آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، حضور غوث اعظم کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ آپ اپنا ہاتھ ایک چادر مبارک میں ڈالتے ہیں اور جب اس سے باہر کچھ دیر بعد باہر نکالتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ آستین بھینگی ہوئی ہے، آستین سے پانی ٹپک رہا ہے۔ طلبہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی جلالی کی وجہ سے کچھ عرض نہیں کر سکتے، خاموش رہتے ہیں۔ 2 مہینے کا وقت گزرتا ہے، اس کے بعد سوداگروں کا ایک قافلہ بغداد شریف آ پہنچتا ہے اور حضور عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی بارگاہ میں آ کر تحفے تحائف دیتا ہے۔ حضور عرض فرماتے ہیں کیا ماجرا ہے؟ وہ کہتے ہیں اے عبد القادر جیلانی یا غوث، بات یہ ہے کہ ہم 2 مہینے پہلے سمندری جہاز سے سفر کر رہے تھے، ایسے عالم میں ایک طوفان برپا ہو گیا، کوئی پرسان حال نہ تھا، ایسے عالم میں ہمارے زبان سے بے اختیار نکل جاتا ہے یا غوث المدد، تو نہ جانے کہیں غیب سے ایک ہاتھ نکلتا ہے اور ہماری جہاز کو کنارے پر لے آتا ہے۔ اللہ اللہ، اے مسلمانوں سوچو کہ تمہارے ولیوں کا مقام کیا ہے، تمہارے پاس نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے جلیل القدر ولیوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا۔ اے مسلمانوں، اپنی حیثیت کو پہچانو، اپنی سچائی کو جانو۔ آج مسلمان نہ جانے کہاں دھکے کھا رہا ہے۔ تمہاری یہ حیثیت تھوڑی نہ تھی، تمہارا یہ مقام تھوڑی نہ تھا۔ اللہ اللہ، مسلمان کا تو وہ مقام تھا کہ اگر کہیں جھگڑا ہوتا اور مسلمان وہاں سے گزر جاتا، اگر اس سے شہادت لے لی جاتی اور جو بات وہ کہہ دیتا لوگ اسے تسلیم کر لیا کرتے تھے۔ یہ مقام مسلمانوں کا تھا۔ مسلمانوں، اپنے مقام کو سمجھو۔ اللہ اللہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگتے ہیں۔ طلبہ اکرام جب اس تاریخ کو ان سوداگروں سے پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہی دن تھا جس دن حضرت نے چادر میں ہاتھ ڈالا تھا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، اگر اب بھی نہیں کہیں گے تو کب کہیں گے؟ غور کریں اے مسلمانوں، میں تھوڑا موضوع سے ہٹ کر کچھ باتیں آپ سے کر اپنی جگہ لے لوں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان غوث اعظم جیسی ذات کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے فتح پور کی سرزمین پر صوفی علیم اللہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ذات کو پیدا فرمایا، تب بھی ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہر جگہ رسوا کیوں ہے؟ نہ جانے کتنے مذاہب جو کل کو غوث اعظم اور دیگر اولیاء کرام کے سامنے اب سر تسلیم خم کیا کرتے تھے، آج وہ ہمیں تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، آج وہ ہمیں ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں غور کرو، وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس تو ہتھیار نہیں، یہ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ ہمارے پاس دولت نہیں، یہ ہماری کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ اللہ اکبر، پتہ چلے گا اے مسلمانوں، یہ ہمارے ہتھیار سے نہیں ڈرتے، یہ ہماری طاقت سے نہیں ڈرتے، یہ ڈرتے ہیں تو ہمارے اندر کے عقیدے سے ڈرتے ہیں، یہ ڈرتے ہیں تو عشق رسول سے ڈرتے ہیں، یہ ڈرتے ہیں تو عشق رسول، کیونکہ یہ جانتے ہیں جب ان کا عقیدہ پکا ہوا تب نہ جانے کہیں پر حضرت عمر فاروق جیسا پیدا ہوا، یہ جانتے ہیں جب ان کا عقیدہ پکا ہوا تب کہیں حضرت علی شیر خدا مشکل کشا جیسا شیر پیدا ہوا، یہ جانتے ہیں جب ان کے اندر عشق رسول پیدا ہوگا تب کہیں نہ کہیں خالد بن ولید جیسا 70,000 لشکر سے اکیلے لڑنے والا مرد مجاہد پیدا ہوگا۔ یہ جانتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ ہمارے عقیدے سے ڈرتے ہیں۔ اسی لیے تو اے مسلمانوں، اپنے عقیدے کو پکا کرو، اپنے عشق رسول کو پکا کرو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب تم اپنے عشق رسول کو پکا کرو گے، جب تمہارے اندر حضور کا عشق سما جائے گا، تب تم اپنے محبوب کی عطاؤں کو بھی سیکھنے لگو گے، تب تم سنت رسول پر بھی عمل کرنے لگو گے۔ اور سنت رسول میں نماز بھی آتی ہے،
سنت رسول میں روزہ بھی آتا ہے، نہ جانے سنت رسول میں کتنے فضائل آتے ہیں، وہ ساری عبادتیں آتی ہیں، آپ سب سے قریب ہو جاؤ گے، آپ کا عقیدہ پکا ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راہ راست پر چلو۔ اس لیے تو قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی اور فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مسلمانوں اپنے مقام کو سمجھو۔ میں بس اسی شعر پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ یا اللہ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔